أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله محمد رسول الله سبحان الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سبحان الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود سبحان الله ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل سبحان صدق الله الله العظيم سبحان الله ما شاء الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا حبيب رب العالمين. حضرات گرامی قدر، ہم حضرت عثمان غنی بن نورین رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ تیسرے خلیفہ ہیں، 2 مرتبہ داماد رسول ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب صحابی ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں اور بالخصوص ان کے کمالات میں سے جو غنا اللہ تبارک و تعالی نے جنروسٹی کا انہیں بہت زیادہ حصہ عطا کیا تھا، اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ان کے دور میں فتنے شروع ہوئے ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان سے ہم کیا، دونوں چیزوں سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں. So inshallah today we'll talk about the third caliph, Sayyidina Usman Ghani bin Nurayn radiyallahu ta'ala anhu, and one aspect of his life, one characteristic that made him unique amongst the companions, and that was his immense generosity, his large-heartedness, and what lesson we can learn from that, and then in particular focusing towards the end of his caliphate when there were so many fitnas, so many political troubles in the Muslim empire, and what lessons we can learn from that inshallah. تو ان کی جو فیاضی ہے، ان کی جو سخاوت ہے، اسی بنا پر انہیں غنی کا لقب جو ہے وہ دیا گیا ہے. جنگ تبوک کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو ہے صحابہ کرام نے باہر جا کر دور جا کر جنگ لڑنے کے لیے جانا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں ساز و سامان کی ضرورت ہے، گھوڑوں کی ضرورت ہے، اونٹوں کی ضرورت ہے، نیزوں کی ضرورت ہے، تلواروں کی ضرورت ہے، کہ جو بھی اسلحہ ہے اس کی بھی ضرورت ہے، اور کھانے پینے کی کھجوروں کی ضرورت ہے، باقی جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کی بھی ضرورت ہے. تو ساز و سامان بھی چاہیے، خوراک بھی چاہیے، اور ٹرانسپورٹ سواری بھی چاہیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان فرمایا تو صحابہ کرام میں سے یہ مختلف روایات ہیں. ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ عثمان غنی بن نورین رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 جو صحابی ہیں ان کا ساز و سامان بھی، ان کی خوراک بھی، ان کے سفر کا اہتمام بھی میں اپنے ذمہ لیتا ہوں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا. تو اب یہ تھا کہ یہ پہلے دوسرے باقی جتنے بھی صحابہ تھے وہ سب کچھ لا چکے تھے. آپ نے جیسے کہ سنا ہوگا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو وہ پہلے ہی جب لا چکے ہیں اس لیے اب ان کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے وہ کھڑے نہیں ہو رہے. تو حضرت عثمان غنی بن نورین پھر کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 مزید جو ہے ساز و سامان کا اہتمام میں اپنے ذمہ لیتا ہوں. اب یہ 400 ہو گیا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا. اب ایک روایت میں آتا ہے عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اعلان فرما رہے ہیں, ضرورت اتنی زیادہ ہے. تو پھر عثمان غنی ذی النورین کھڑے ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس جو ہے اس وقت صرف 800 صحابہ کرام جو ہیں 800 سواری کا یا 800 بندوں کا ساز و سامان موجود ہے, لیکن آپ بار بار جو فرما رہے ہیں آپ کو 1000 لوگوں کا اہتمام کرنا ہے, تو میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں اپنی حیثیت سے بڑھ کر 200 صحابہ کا انتظام نہ کروں گا. اور اس لیے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار نہ کہنا پڑے. کہتے ہیں کہ 200 کا اہتمام انہوں نے آگے پیچھے سے قرض لے کر جو ہے یہ ہوتی ہے سخاوت, جسے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اگر کوئی امیر ترین انسان ہو, وہ فرض کرے وہ اگر کروڑ پتی ہے تو اپنی کروڑ پتی ہونے سے وہ 1 لاکھ دیتا ہے, تو یہ سخاوت نہیں ہے. اب یہ اگر جس کے پاس پہلے ہی کم ہے وہ 1 لاکھ دے رہا ہے تو یہ سخاوت ہے. تو عثمان غنی ذی النورین اگر 800 کا اہتمام موجود ہے تو ہم میں سے کوئی ہوتا کہتا 100 دیتے ہیں 200 دیتے ہیں, زیادہ سے زیادہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر 1000 جو ہے سپاہی ان کا اہتمام جو ہے وہ اپنے ذمہ لے رہے ہیں. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد ذی النورین عثمان غنی جو بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا. تو یہ اتنی عظیم شخصیت, یہ صرف ایک مثال دی ہے. So there are so many examples that we can learn from the life of Usman Ghani ibn Nurayn radiyallahu ta'ala, how generous he was. When they came to buying the first water well in Medina Munawwara, whether it came to buying a piece of land to go for the mosque to be extended, the mosque to be built, and also in particular at the time of the Battle of Tabuk, when the Muslims were actually going to go out the city of Medina, it wasn't the battle that was fought around the outskirts of Medina Munawwara. So they obviously needed transport, they needed food, and they needed also the ammunition. And all of that, Usman Ghani took the responsibility of 1/3 of the army that he will finance that army. And also some of the narrations say that he went beyond his own financial means, because he saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam make this announcement time and again that he was trying to fund the army at that time. And now, and in a way, what we learn from this, that how Uthman radiallahu ta'ala anhu went beyond his own financial means to actually please Allah subhanahu wa ta'ala and to earn the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Now, many of us are not multimillionaires. We might not be able to spend everything that we have in the way of Allah subhanahu wa ta'ala in terms of our financial stability. But just learning that concept from this example, that are there times when we can also go beyond our own means when it comes to giving time for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, when it comes to spending our energies to earn the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, or do we just give the bare minimum so that we can tick our box, or ticking of the box, like they say, tick a box exercise. Effectively, whether we're doing that or actually we're genuinely trying to please Allah subhanahu wa ta'ala, and as a result doing the best that we can offer to Allah subhanahu wa ta'ala. That's a thought that we should all reflect on. تو یہ اتنے جو ہیں جو صحابہ کرام میں سے اتنے غنی اور اتنے جو ہیں وہ سخاوت کے جو ہیں وہ میدان کے شاہ سوار، وہ جب خلافت کا وقت آیا تو اب جو ہے یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے انہوں نے جو ہے اس فتنے کا حصہ بنے. اور اس کے بعد پھر یہ جو ہے یہ فتنے چلتے رہے. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. پھر اس کے بعد بھی جو ہے یہ فتنے کی وجہ سے بہت زیادہ مسلمانوں کا خود جو ہے وہ قتل عام ہوا، مسلمان جو ہے شہید ہوئے، آپس میں لڑائیاں ہوئیں. اور اب یہ جو ہے یہ اس کا میں پچھلی جمعہ بھی اس نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ ایسے کیسے ہو گیا کہ وہ جو لوگ تھے
जो बद्दू थे, जो लोग जो थे वो जब अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए वो तैयार थे, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसकी बिना पर वही जो है कलमा पढ़ने वाले वो जो है एक दूसरे के दस्तों गिरबान पर जो है उन्होंने हाथ डालने शुरू कर दिए। और ये इसलिए हमने इस पर गौर फिक्र करना है कि ऐसा ही होता है, हमारे घरों में होता है। एक माँ बाप की औलाद होती है, एक दूसरे पर वो जान छिड़कते हैं, और फिर एक वक्त आता है एक दूसरे से बोलने से भी वो गुरेज करते हैं, एक दूसरे के दस्तों गिरबान पर वो आ जाते हैं। आखिर क्या होता है? एक इंसान जो है उसमें क्या चीजें आती हैं, क्या मुहरकात आती हैं कि जिसकी वजह से एक इंसान इतना सफर करते करते इस हालत पर पहुंच जाता है। So Usman Ghani radiallahu ta'ala anhu, you know how generous and what he was doing for the Muslim community, but then a time came towards the end of his caliphate when the people who believed in Allah and his messenger sallallahu alayhi wa sallam, they were also saying La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, and those who proclaimed La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, they came thirsty for the blood of this caliph Usman Ghani radiallahu ta'ala. What happened? You know, in those 20 years, that's the thing that we need to reflect on. And the reason why we need to reflect on this is that actually this is not unique. Things happen in our own families, in our own communities. What happens to a family that the brothers and sisters that are born of the same mother and same father? You know, and there comes a time when actually they feel the pain as a child, as children, when one of them is hurt, the other one stands up for the other one. They feel the pain, but then there comes a point when they don't even want to talk to each other. There comes a point when they actually sometimes, you know, some of them do their best in order to bring the other one down. Now, what happens during what happens that leads to this kind of crisis? One of the things that happens is miscommunication and misunderstanding. That's just a normal human phenomenon. And this is what happened during the time of Uthman radiallahu ta'ala anhu. As the Muslim Empire expanded from Medina Munawwara all the way on the one side to Yemen, then the other side to Egypt, Iraq, and all the way to Afghanistan, and also Azerbaijan, you know, to the USSR states, huge expansion. Now there's too much expansion, too fast paced, and as a result there are political changes taking place, social changes taking place. There's so much is happening. When there's so much is happening at such a fast pace, most of us can't make sense of it. And as a result, then what happens? We make quick decisions. We haven't got time to make informed decisions. We haven't got time to investigate. We haven't got time to verify. We basically, whoever comes to us, we're easily influenced by that. तो ये जो एक हुआ कि इतनी वुसअत जो मुस्लिम एम्पायर जो थी, जो मुसलमानों की जो बादशाह थी, मुसलमानों की हुक्मरानी थी, वो इतने जो है मुरब्बा माइल पे जब वो फैली, एक तरफ जो है आप अफगानिस्तान तक पहुंच गए हैं इतनी जल्दी, दूसरी तरफ आप जो है आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान, ये जो स्टेट्स हैं, रशिया की थी किसी ज़माने में, वहां तक आप पहुंच गए हैं, अब यमन की तरफ पहुंच गए हैं। अब मुख्तलिफ ज़बानों के बोलने वाले, मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाले, मुख्तलिफ जो है कल्चर्स जो है उनकी प्रैक्टिस करने वाले, एक तरफ ये थी कि ये बहुत बड़ी कामयाबी और कामरानी है कि इतनी जल्दी, और ये एक इस्लाम का आफाकी जो होने का एक बहुत बड़ा मजहर है। Demonstration of the universality of the religion can be seen from the fact that so quickly the Muslim Muslim empire expanded so fast, at such a fast pace, and in such a short time. At the same time, then the infrastructure in a way was challenged. कि जो है अब ये होता है कि अब ये हुआ कि जब इतनी जो है कामयाबियां हासिल हुई, अब जो नए मुसलमान हुए थे, अब ये मसला ये हुआ कि बेसिकली जो है हुक्मरानी वो भी मौजूद है, मालो दौलत भी आ रहा है, सिविलाइजेशन भी जो है वो आगे बढ़ रही है, दूसरी कौमें जो है वो झुक रही हैं। अब ये मसला ये हो जाता है कि अब हम जो है इसका हिस्सा नहीं है। जो नौजवान नए जो मुसलमान हुए थे कि वो हुकूमत भी देख रहे हैं, मालो दौलत भी देख रहे हैं, वो जो है इज्जत और शान शौकत भी दे रहे हैं। अब ये होता है कि हम इसका हिस्सा नहीं है, अब हम इसका हिस्सा कैसे बने?
یہ بھی انسان کو بڑا ہو جاتا ہے. خاندانوں میں بھی یہ ہوتا ہے. اگر ایک بندہ جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے, دوسرے اگر اس طرح ترقی نہیں کر سکتے, تو پھر نیچرلی فطرتی طور پر جو ہے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اس کا کبھی جو ہے اظہار کبھی لڑائی میں ہوتا ہے, کبھی جو ہے وہ غیبت میں ہوتا ہے, کبھی دوسروں کے ساتھ اس کو نیچا کرنے میں ہوتا ہے. یہ انسان کا فطرت ہے. اسی طرح آرگنائزیشن میں بھی ہوتا ہے, امپلائیز اور امپلائیز میں ہوتا ہے, اپنے جو ہے وہ اپنی جو ہے برادریوں میں ہوتا ہے, خاندانوں میں ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ہم اس چیز کا حصہ کیسے بنے. ہم اس چیز میں نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ضروری کہ جو پہلے موجود ہیں وہ بھی جو ہے وہ پرفیکٹ ہو, لیکن یہ جو ہے مس کمیونیکیشن کے لیے اب یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 10 چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے پیش کرنی شروع کر دی کہ 10 چیزوں کی وجہ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نعوذ باللہ اس لائق نہیں کہ ہم پر جو ہے وہ حکمران بنے. اب یہ ہے اس میں اگر آپ کو اگر اس کی جو ہے دیکھنا ہو کتنی ریڈیکولس جو ہے وہ باتیں ہیں, لیکن انسان جو ہے اس کے جب دماغ میں فضول بیٹھ جاتا ہے تو اس کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر خاص طور پر ان کے لیے دعائیں بھی کی, مطلب اور اتنے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں. ان کو ایک جو ہے علاقے کا گورنر بنایا گیا. وہاں کے لوگوں نے, اب یہ صحابی رسول ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا ہے. وہاں کے جو نئے مسلمان ہوئے انہوں نے خط لکھا خلیفہ وقت کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہماری سمجھ کے مطابق سعد بن ابی وقاص یہ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے. یہاں تک جو ہے انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اسے اپنے آپ پر اتنا گمنڈ آ جاتا ہے کہ پھر وہ دوسروں پر اس طرح جو ہے انگلی اٹھاتا ہے. تو یہ صرف ایک میں نے مثال دی کہ what happens when there was so much political change and social change taking place, then those who had recently embraced Islam, they were zealous, they were keen. At the same time, there's another natural phenomenon that sometimes there's huge expansion, there's a lot of wealth, there's civilization, there's also social status, political status. But if you're not part of it, then there is this natural, sometimes inherent inclination. What can I do to be part of it? But rather than choosing the right course of action, and the right course of action, then actually people are easily led and swayed by those who are perhaps not going about the right way. And it happens in our families, it happens in our organizations, it happens in our political arena as well. And so the lesson that we learn from all of this is that we need to be vigilant that which way we are going. And that's everybody. What happens when you talk about these things? کہ جب کوئی بھی ایسی بات کرے نا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم میں خامی نہیں ہے, دوسروں میں بھی خامی ہے. گھر میں بھی کبھی بات ہو نا تو ہر کوئی جو کوئی بھی بات کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے ہم میں کچھ نہیں ہے, ساس میں کچھ نہیں ہے, بہو میں ہے. بہو کہتے ہیں میں جو ہوں سب سے زیادہ وہ پڑھی آئی ہوں, ساس میں جو ہے وہ مسائل ہے, خاوند کچھ کہتا ہے, بیوی جو ہے کچھ کہتی ہے. تو میں اس لیے خاندانوں کی مثالیں بار بار دیتا ہوں. جو کچھ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے وہ ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے, وہ ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے, وہ ہماری انسٹیٹیوشنز میں ہوتا ہے, وہ ہماری آرگنائزیشنز میں ہوتا ہے. کیونکہ انسان تو وہی ہے. اگر ہم اپنے گھروں کا معاملات ٹھیک کر لیں تو آپ دیکھیں بہت زیادہ جلدی جو ہے ہمارے ممالک جو ہیں ان میں کتنی جو ہے تبدیلی آ سکتی ہے. So sometimes we don't like when we hear too much about domestic issues, but actually the best way that we want to see, we want to test our own morals and characteristics, you can see that how it plays out in our own domestic affairs. Because whatever happens in our households, that is in a way, it's reflected in our institutions, in our organizations, in our countries. And so the change doesn't happen from outside, doesn't happen from the top. It happens from the bottom up and also from within. So just going back to this issue about miscommunication arising during the time of Usman radiyallahu ta'ala anhu. اب جو بھی بات انہوں نے الزامات لگائے ان میں جو ہے کہیں نہ کہیں کوئی بات تھی, کہیں نہ کہیں اس کا کوئی منہ سرا ہوتا ہے.
اب منہ سرا تو تھا لیکن اس بات کو اتنا عجیب طریقے سے بیان کیا جائے کہ وہ جو ہے بالکل اس بات کا جو ہے وہ بات رہے ہی نہ بلکہ کچھ اور ہی بات بن جائے. اب اس کی ایک مثال دیکھیں، میں نے کہا انہوں نے جو ہے 10 جو ہے وہ علماء کرام نے لکھی ہے مختلف جو ہے وہ باقی ایک مثال یہ ہے کہ جب اتنی بڑی جو ہے وہ مسلمان قوم جو ہے وہ اتنے وسیع پیمانے پر پھیل رہی ہے، تو اب یہ ہوا کہ قرآن کریم جو ہے اب وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے کیونکہ عربی زبان نہیں ہے ان کی. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ افغانستان ہندوستان تک جا رہی ہے، ادھر اگر رشیا کی اسٹیٹ تک جا رہی ہے تو ان کی عربی زبان تو نہیں ہے. اب یہ تھا کہ جہاں جہاں جو صحابہ کرام پہنچے وہ جو ہے صحابہ کرام کے پاس جو تھے ان کے پاس مصحف کے حصہ تھے قرآن کریم کے جو ان کے پاس جو لکھا ہوا تھا وہ انہوں نے اپنے علاقوں میں اس کی تعلیم جو ہے وہ جاری کر دی، لوگوں نے وہ یاد کرنا شروع کر دیا. لیکن اب یہ تھا کہ قرآن کریم جو ہے وہ ایک مکمل جو ہے اس کی کتابی صورت میں موجود نہیں تھا. جس کے پاس جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ انہوں نے اپنے علاقوں میں اسے پھیلانا شروع کر دیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو خلیفہ وقت ہونے کے بنا پر انہوں نے لوگوں سے کہا جن کے پاس تھا کہ آپ جو ہے اپنے سارے مصحف آپ کے پاس جو قرآن کریم کے حصے ہیں وہ واپس مدینہ منورہ کو جو ہے پہنچائے جائیں، ان سے جو ہے وہ ضبط کر لیے گئے تاکہ ایک جو ہے قرآن کریم جو ہے اس کو یکجا کر کے ایک کتاب کی صورت میں پہلے جو ہے وہ حکومت وقت جو ہے وہ بنائے اور پھر اس کے بعد وہ مختلف علاقوں میں وہ جو ہے وہ پورے کے پورا جو ہے قرآن کریم کا ایک کتابی صورت ہے وہ پہنچائی جائے. اب ایک بہت اچھی تجویز اور بہت اچھا کام تھا کہ ہر جگہ جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں ان کے پاس پوری قرآن کریم کی مکمل کتابی صورت موجود ہو. اب یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ کام کروایا، اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے یہ کام کروایا. اب یہ تھا کہ ان کے بارے میں ایک الزام لگایا گیا کہ یہ وہ خلیفہ وقت ہے کہ جس نے لوگوں سے قرآن کریم لے لیا اور لوگوں کے قرآن کریم کو جو ہے وہ رہنے نہیں دیا اور اپنا اس کا جو قرآن کریم ہے اپنے اس کے پاس جو کتاب ہے قرآن کریم کی وہی بس اس نے باقی رکھی اور لوگوں کو کہہ رہے کہ وہی قرآن کریم کی کتاب جو ہے وہ پڑھیں. اب دیکھا بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی جب جو ہے انہوں نے خلیفہ وقت نے اب جب ہم پڑھتے ہیں یہ عثمانی جو ہے مصحف ہے اسے کہتے ہیں عثمانی مصحف کے ان کے زمانے میں یہ قرآن کریم جو ہے ایک کتابی صورت میں بنا تاکہ اور پھر جو ہے اس کو سب جگہ پھیلایا گیا. لیکن جب جنہوں نے یہ طرح کہ جب دل میں جو ہے وہ دل میں کچھ ہو کالا پن تو پھر وہ سیدھی جو بات ہوتی ہے نا وہ بھی ٹھیک نہیں لگتی. اور یہ ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے، وہ ہمارے بڑی بات ایک مشہور ہے کہ وہ جو ہے ایک بندہ ہے اس نے جو اپنی عورت کو طلاق دینی تھی تو لوگوں نے پوچھا، گھر والوں نے پوچھا کہ اس کو کیوں طلاق دے رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے آٹا گوندتے ہوئے یہ ہلتی ہے. اب آٹا جو ہے وہ ہلنے سے بغیر آٹا گوندنا جو مشکل ہو جاتا ہے. اب اس کو کوئی وجہ نہیں ملی تو اس نے یہی تھا کہ جب انہوں نے بات کا دنگل بنانا ہے تو انہوں نے یہ بات کا کہہ دیا. So one of the miscommunication, one of the complaints against Usman radiallahu anhu was that what he did. Now first to give you the background and then we'll come on to complain. Obviously the Muslim empire expanded. Now wherever the companions went, they had their own copies of the Holy Quran. And they were not, the Holy Quran at that time had not been officially codified and as a result then distributed to the Muslim empire. Whatever companion had by then and at that time, wherever they went, they obviously gave people their copies of the Holy Quran, whatever they had compiled during the time of the Prophet ﷺ, and they taught people those surahs of the Holy Quran. Now when Usman radiallahu anhu being the caliph, he realized that the Shura decided under his leadership that we need to take all of these copies back because they're not complete. And an official codification will take place, or we will collect all of that and we will then distribute officially, the government will distribute the complete copies of the Holy Quran to the whole Muslim empire so that wherever picks up a copy of the Holy Quran, they will have a complete copy of the Quran. Now obviously it's a very good suggestion, and as a result now what we recite is the Uthmani Mus'haf. It was officially distributed amongst the Muslim empire during the time of Usman radiallahu anhu.
But now those who had a disease in their heart, now they turned it into complaint. They turned it into criticism. They said, look, who does Usman think he is? That he has taken back all the copies of the Holy Quran, whatever people had, and he wants to impose his version or his official copy of the Holy Quran upon all the Muslims. And so they made this into a complaint, and they said as a result, he is not worthy of being leader of the Muslims. And like that, there were many other complaints that they came up with, completely distorted version of the actual factual events. But the point is that actually those who were rebels, they never knew the full story, because they were just zealous, they were just led by others. It's those who had all their political agendas that wanted to bring about unrest in the community, in the Muslim Empire, and as a result, they then spread these rumors. The lesson that we learn from all of this is that we all have a responsibility, whether in order to save our homes, in order to save our institutions, in order to protect our countries, whatever we are, wherever we are, that we have a responsibility to actually look at the facts. We have a responsibility to verify the information, but also those of us perhaps who are easily misled at times, in our family settings and other places, we also need to think about the consequences. Those rebels, they were just led by these people, and then what they did. Sometimes you only realize the ramification of your actions at a much later date. By that time, the damage is being done. By that time, the sins have been committed, and it takes a lot to undo all the damage that has been done. And why become half the damage? Whatever it might be in terms of whether it's the family affairs or other things. Before and result in divorces, and also then families not talking to each other, but actually thinking about what are the facts, where is the emotional attachment to the issue, and where is the factual situation, and then praying to Allah subhanahu wa ta'ala to guide us all. May Allah subhanahu wa ta'ala help us to recognize what's right and what's wrong. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Ye to ilana समाप्त फरमा लें। जनाब बड़ा मेहरबानी ये ऐलान समाप्त फरमाएं कि 24 जुलाई को रोज़ इतवार, ये जो इतवार आ रहा है ब्लैकबर्न में अजीम उशान जलसा और जुलूस जश्न मिलादुन नबी और उर्स मुबारक हुजूर ख्वाजा ख्वाजान हज़रत पीर सूफी मोहम्मद असलम साहब रहमतुल्लाह अलैह नहायत की इख्तिमाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें जय्यद उलमा इकराम नाफ़ साहिबान तशरीफ़ ला रहे हैं। फ्री बस का जो इंतज़ाम किया गया है, जो 9:30 बजे ये 41 डोरसेट रोड लीज 8 से रवाना होगी, और फिर जो है 10 बजे जो है वो वहाँ से जो है हार्डी स्ट्रीट लीज 11 वहाँ से जो है रवाना होगी। अब तमाम अहबाब को इसमें शिरकत की दरख्वास्त की गई है। इसी तरह जो है वो अब ये ज़ुल्हज्जा का महीना जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो मुहर्रम का महीना जो इस्लामी पहला महीना है जिसमें शहादत करबला हुई, वो जो है वो अगले जो है वो हफ्ते वाले दिन जो है वो शुरू होगा। तो इतवार वाले दिन इंशाअल्लाह जो है वो पहला जो है वो हमारा जलसा होगा इस साल का, जो कि करबला में जो शहीद हुए उनकी याद में, जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद में जलसा होगा। उसमें जो है नमाज़ ज़ोहर के बाद इस मस्जिद में, मक्का मस्जिद में आप सब अहबाब को पहले इसलिए बता रहे हैं कि आप जो है उसके लिए इंतज़ाम करें, अपनी डायरीज़ में नोट करें, और जो है 2 घंटों के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाएँ, ताकि जो है हमारी भी हाज़िरी जो है अपने बैत के साथ मोहब्बत के इज़हार के लिए हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। उस सिलसिले में अगले जुमा को अगर किसी भाइयों ने बहनों ने इस जलसा में हिस्सा लेना हो तो बाहर जो है वो भाई होंगे, उनके साथ जो है ताउन भी फरमा सकते हैं।